تکفین سے فارغ ہو کر رات گئے وہ اپنی لائبریری میں کسی زخمی شیر کی طرح ٹہل رہے تھے۔ اس کی نگاہیں بار بار اس فون کی جانب اٹھ رہی تھیں جس پر تنظیم کے سربراہ کی جانب سے پیغامات موصول ہوتے تھے۔ یہ بات کئی بار اس کے دل میں ابھری کہ اس فون کو اٹھا کر کچل دے، ریزہ ریزہ کر دے، لیکن انتقام کا جذبہ انہیں روک رہا تھا۔ وہ بڑی سنجیدگی سے موت کا عبرتناک انتقام لینے کے بارے میں غور و خوض کر رہا تھا۔ اگر تنظیم کا سربراہ اس کے علم میں ہوتا تو وہ دور اندیشی کے تمام تقاضوں کو پھلانگ کر اس کے پاس جاتا اور گولیوں سے اس کا جسم چھلنی کرنے کے بعد ہنسی خوشی پھانسی کے پھندے کو خود اپنے ہاتھوں سے گلے میں ڈال لیتا۔ لیکن غم تو اسی بات کا تھا کہ وہ اس کی منحوس شخصیت سے ناواقف تھا۔ اس کے سامنے صرف ایک کردار تھا، سردار خان، جس نے نازو کے جرم میں اس کی اعانت کی تھی۔ کئی بار سردار خان کو فون کرنے کے بارے میں سوچ چکا تھا، لیکن جلد بازی سے پرہیز کرنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے وہ کوئی مضبوط لائن آف ایکشن کا تعین کرنا چاہتا تھا۔ دشمنوں پر وہ کوئی ایسا اونچا ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا کہ وہ ان کے شکنجے سے نکل سکیں۔ اس کے ذہن میں ایک بار یہ مشورہ بھی آیا کہ ایس پی رحمان ان کے پرانے دوستوں میں سے ایک ہیں۔ متعدد موقعوں پر وہ کمال احمد کے کام بھی آ چکے ہیں۔ ان کو اعتماد میں لے کر تمام حالات سے آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ مگر وہ کوئی آخری فیصلہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی اور وہ اس طرح چونکا جیسے شکاری کی بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی آواز سن کر شکار چونک اٹھتا ہے۔ کمال احمد کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ایک لمحے تک وہ فون کے قریب کھڑا ہونٹ چباتا رہا، پھر ایک لمبی سانس بھر کر خود پر قابو پایا اور ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، انہوں نے ریسیور پر کہا، میں صبح سے کئی بار تمہیں کال کر چکا ہوں، لیکن ممکن ہے کمال احمد کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ لیکن پھر انہوں نے جبراً خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں نازو کے سلسلے میں نے اسی غرض سے تمہیں فون کیا تھا۔ دوسری جانب سے بات کاٹتے ہوئے کہا گیا، میں تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ شکریہ، کمال احمد ہونٹ کاٹتے ہوئے بولے، جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا۔ کمان سے نکلا ہوا تیر اور ریوالور سے نکلی ہوئی گولی کبھی واپس نہیں آیا کرتی۔ مجھے تمہارے غم کا احساس ہے، لیکن نازو نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا۔ رحمان کے فرشتے اسے حراست میں لینے کے بعد کچھ ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ اب ان باتوں سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ کیا نازو نے ٹیکسی یا سردار خان کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کی؟ دوسری جانب سے پوچھا گیا۔ نہیں، کمال احمد سپاٹ آواز میں بولا، وہ حراست کا نام سنتے ہی زہریلا کیپسول کھا کر قربان ہو گئی تھی۔ رحمان نے تمہارے اوپر تو کسی قسم کا شبہ نہیں کیا؟ نہیں، میں جانتا ہوں کمال، زخم بھرتے ہی بھرتے بھرے گا، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ لیکن یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا، کمال احمد نے احتجاجاً کہا۔ میں نے درخواست بھی کی تھی کہ نازو کو کم از کم ایکشن ٹیم سے علیحدہ رکھا جائے۔ دنیا کے ہر کاروبار میں نفع و نقصان تو بہرحال ہوتا ہے، اسے برداشت کرنا ہی انسان کا کام ہے۔ کوئی نیا حکم؟ کمال احمد نے نفرت سے سوال کیا۔ نہیں، فی الحال تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ آرام ذہنی سکون کے لیے بہترین دوا ہے۔ دوسری جانب سے سپاٹ آواز میں جواب ملا۔ اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ کمال احمد نے غصے سے ریسیور کو کریڈل پر رکھا، پھر دوبارہ ٹہلنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آگ شعلہ بن کر لپک رہی تھی، لیکن فی الحال انہیں اپنے مطلوبہ شخص تک پہنچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میڈم بلاس خلاف توقع کچھ اچھے موڈ میں نہیں تھی، پھر بھی اس نے مسکراتی نظروں سے رحمت علی کو اپنے کمرے میں خوش آمدید کہا۔ وہ دفتری عملے کے ساتھ ہمیشہ سے ایک حد کا فاصلہ رکھنے کی عادی تھی، لیکن رحمت علی کے ساتھ وہ نہ جانے کیوں حدود کی تمام سرحدیں بہاتے ہوئے پھلانگ گئی تھیں۔ مگر اسے مسرت تھی کہ اس نے رحمت علی پر اعتماد کر کے غلطی نہیں کی۔ وہ اعتبار سے قابل بھروسہ ثابت ہوا تھا۔ وہ اب تک میڈم کے لیے ان گنت نجی اور بہت سے تجارتی معاملوں کو نہایت جرأت مندانہ انداز میں نمٹا چکا تھا۔ میڈم اب اسے اپنے دست راز سمجھنے لگی تھی، اس لیے رحمت علی کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، ورنہ صبح کا اخبار دیکھتے ہی اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ دفتر آتے ہی اس نے مونیکا کو بلا کر سختی سے ہدایت کر دی کہ سوائے رحمت علی کے کسی کو اندر نہ بھیجا جائے۔ رحمت علی نے میڈم کے چہرے سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اس وقت اچھے موڈ میں نہیں ہے، خود اس کا موڈ بھی خراب ہی تھا۔ نازو کی موت کی اطلاع نے اسے اندر سے دہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ میڈم کو اس کی موت کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا، اس لیے کہ میڈم نے اسے کہا تھا کہ نادیدہ دشمن نے اسے نازو پر نظر رکھنے کی ہدایت کی ہے، اس لیے کہ وہ کسی وجہ سے پولیس کی نظروں میں آ گئی تھی۔ ہدایت میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ نازو اگر قابل گرفت سمجھی جائے تو اسے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ آؤ بیٹھو، میڈم نے سرد آہ بھر کر کہا، میں بھی تمہیں کو یاد کر رہی تھی، یہ خوشخبری سنانے کے لیے کہ اب نازو اس دنیا میں نہیں ہے۔ رحمت علی کا لہجہ بڑا گہرا تھا۔ نہیں، میڈم نے تیزی سے جواب دیا،
تم غلط نتیجہ اخذ کر رہے ہو، اسے میں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ میں اس مہلک دوا کا نام جاننا پسند کروں گا جس کے استعمال سے کسی بھی تندرست انسان کی حرکتیں قلب بند کی جا سکتی ہے۔ حماقت کی باتیں مت کرو، جو کچھ تم نے اخبار میں پڑھا ہے وہ اصلیت نہیں ہے، اس لیے تو حاضر ہوا ہوں۔ رحمت علی نے بدستور تلخ لہجے میں کہا، اصلیت کیا ہے آپ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ کمال احمد نے اپنی بدنامی سے بچنے کی خاطر ہارٹ فیل کی کہانی مشہور کی ہے، ورنہ حقیقت کیا ہے؟ رحمت علی نے اس کا جملہ کاٹتے ہوئے تیزی سے پوچھا۔ بہت زیادہ دکھ ہوا ہے تمہیں نازو کے مر جانے کا، صرف اس لیے کہ وہ میری محسنہ تھی اور میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس کے دشمنوں سے انتقام لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا، خواہ میرا انجام بھی نازو ہی جیسا کیوں نہ ہو۔ میری کیفیت بھی اس وقت تم سے مختلف نہیں ہے، میڈم بے حد سنجیدگی سے بولی۔ میری بات کا یقین کرو، نازو مجھے بھی بے حد عزیز تھی، اس کے باوجود آپ نے اپنے نادیدہ دشمن کے حکم پر۔ رحمت علی، میڈم نے سختی سے احتجاج کیا، تم غلطی پر ہو، اس لیے کہ حقیقت وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ اگر نازو کی موت میں میرا ہاتھ ہوتا تو کم از کم میں تم سے اس بات کا ذکر کبھی نہ کرتی کہ مجھے اس کے بارے میں کیا ہدایت ملی ہے، اس لیے کہ یہ بات خود تم بھی جانتے ہو کہ تمہیں اسی غریب کی سفارش پر رکھا گیا ہے۔ پھر اصلیت کیا ہے؟ رحمت علی نے قدرے جھلا کر سوال کیا۔ کسی تفتیش کے سلسلے میں ایس پی رحمان اور انسپکٹر زیدی کمال احمد کے گھر گئے۔ اسے فرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ایس پی رحمان نے نازو کو حراست میں لینے کی بات کی اور نازو نے تنظیم کے اصول پر عمل کرتے ہوئے وہی زہریلا کیپسول نکال کر چبا لیا جس سے تمہارے دوست راجو نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا تھا۔ لیکن کمال احمد اور ایس پی رحمان تو آپس میں ایک دوسرے کے بہت گہرے دوست تھے۔ تم رحمان کو نہیں جانتے لیکن میں جانتی ہوں، وہ فرض کی ادائیگی میں اپنی اولاد کو بھی بخشنے کا عادی نہیں ہے۔ مجھے صرف حقیقت درکار ہے۔ تم نے شاید میجر عاطف اور اس کی بیوی شمائلہ کے بارے میں اخبار میں پڑھا ہوگا، لیکن اس واقعے سے نازو کا کیا تعلق تھا؟ میڈم بولی۔ میری اطلاع کے مطابق اسے اسی کام پر لگایا گیا تھا، لیکن پولیس پہلے سے اس کے سائے کے تعاقب میں لگی ہوئی تھی، اس لیے کہ وہ نظروں میں آ گئی تھی۔ رحمت علی نے جواب نہیں دیا، بس کرسی پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ کیا تمہیں میرے بیان پر یقین نہیں ہے؟ ایک شرط پر میں آپ کی خاطر اپنی موت کو بھی گلے لگانے پر تیار ہوں۔ رحمت علی کا لہجہ ٹھوس تھا۔ وہ کیا؟ میڈم نے ایک سگریٹ جلاتے ہوئے پوچھا۔ آپ مجھے اس نادیدہ دشمن کا نام بتا دیں جس پر آپ کو تنظیم کے سربراہ ہونے کا شبہ ہے۔ صرف شبہ ہے، ابھی مکمل یقین نہیں ہے۔ اس کی موت کے بعد اگر حالات سازگار ہو گئے تو شبہ یقین میں بدل سکتا ہے۔ رحمت علی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، نہیں، میں تمہیں محض ایک شبے کی بنیاد پر کھونا نہیں چاہتی۔ پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ میڈم نے جواب دینے کی خاطر ہونٹ ہلائے تھے کہ فون کی گھنٹی نے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھا کر ماؤتھ پیس میں کہا۔ پھر دوسری جانب سے جو جواب ملا اسے سنتے ہی وہ اس طرح چونکی جیسے اسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ کیا تمہیں پوری طرح یقین ہے؟ گڈ، ٹھیک ہے، اب میری بات غور سے سنو۔ تم پہلی فرصت میں اسے ترکیب نمبر 11 کے ذریعے اپنے قبضے میں کر لو، لیکن نہیں، اس کے لیے تمہیں ریموٹ کنٹرول والا سسٹم استعمال کرنا ہوگا۔ اور ایک بات غور سے ذہن نشین کر لو، تم ہر 15 منٹ بعد مجھ سے رابطہ قائم کرتے رہو گے اور جب تک میری طرف سے کوئی اشارہ نہ ملے پش بٹن سے اپنا ہاتھ دور ہی رکھو گے، خواہ حالات کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ ہاں، میرا ذاتی خیال بھی یہی ہے کہ اب پولیس اس سے رابطہ بھی قائم کرے گی۔ ٹھیک ہے، ایسی صورت میں تمہیں پش بٹن استعمال کرنے کا اختیار ہوگا، اس لیے کہ میں اس معاملے میں نہیں الجھنا چاہتی۔ ڈونٹ وری، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ ہاں، میں فیس کر لوں گی اسے، تم صرف اپنے کام سے کام رکھو۔ فون نہ ملنے کی صورت میں تم دوسرا طریقہ اختیار کر سکتے ہو، لیکن بہت ہی اہم حالات میں۔ 330 پر۔ رائٹ۔ میڈم نے فون بند کیا تو رحمت علی نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر خون کی تمازت بڑھ چکی ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اسے فون پر جو پیغام ملا ہے وہ شاید اس کی توقع کے خلاف تھا۔ اس نے سگریٹ کا ایک طویل کش لیا، پھر غصے کی حالت میں اسے مسلنے لگی۔ کوئی اہم اطلاع؟ رحمت علی نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ ہاں، نازو کے سلسلے میں ایک اور شخص بھی لسٹ پر آ گیا ہے۔ کیا یہ اسی نادیدہ دشمن کی کال تھی؟ رحمت علی نے اسے ٹٹولتے ہوئے کہا۔ پلیز مجھے تم اکسانے کی کوشش مت کرو، میرا موڈ اس وقت بہت زیادہ خراب ہے، میڈم چلا کر بولی۔ میں دشمنوں سے دوستوں جیسے لہجے میں بات نہیں کرتی۔ کیا میں اس شخص کا نام دریافت کر سکتا ہوں جو لسٹ پر آیا ہے؟ ابھی نہیں، میڈم نے سپاٹ آواز میں کہا۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ میں نے اس کا نام ہٹ لسٹ پر سر فہرست کر دیا ہے۔ میں نے اپنے کارندے کو اس کے بارے میں ہدایت جاری کر دی ہے۔ 330 کے کوڈ سے میرے علاوہ اور کتنے افراد واقف ہیں؟ 2۔
اور وہ دونوں بھی میرے اعتماد کے آدمی ہیں، ایک اشارے پر دہکتی آگ میں بھی چھلانگ لگا سکتے ہیں۔ میں اب اجازت چاہوں گا، رحمت علی نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا، اور آج شاید میں دفتر میں کام بھی نہ کر سکوں، مجھے کمال صاحب کے پاس جانا ہے، نازو کی طرح وہ بھی میرے محسن ہی ہیں۔ رحمت علی نے رکنے کی کوشش نہیں کی، میڈم نے بھی اسے جانے دیا۔ پھر جب اس نے مونیکا کے انٹرکام پر یہ بات کنفرم کر لی کہ رحمت علی دفتر کی عمارت سے باہر نکل چکا ہے، تو اس نے سردار خان کو اندر طلب کیا، اور سردار خان کے آتے ہی اس نے باہر دروازے پر لگی ہوئی سرخ لائٹ آن کر دی۔ یس میڈم، سردار خان نے میڈم کے اشارے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تم نازو کو کب سے جانتے تھے؟ میڈم نے انتہائی سرد اور خشک لہجے میں سوال کیا۔ نازو؟ سردار خان نے اداکاری کرتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا۔ آپ کا اشارہ اس خبر کی طرف تو نہیں جو آج اخبارات میں شائع ہوئی ہے؟ تم اس وقت میڈم برلاش کے سامنے ہو، اس لیے تمہاری دروغ گوئی تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ میں سمجھا نہیں، سردار خان نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا یہ غلط ہے کہ تم نجی طور پر ٹیکسیوں کا کاروبار بھی کرتے ہو؟ ہاں، میں اس حقیقت سے انکار نہیں کروں گا۔ نازو کی موت سے ٹھیک 12 گھنٹے قبل تمہاری ایک ٹیکسی چوری ہو گئی تھی، جس کی اطلاع تم نے کلفٹن تھانے میں درج کرائی تھی۔ وہ رپورٹ میرے کاروباری انچارج نے کرائی تھی، سردار خان نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اس کا کہنا ہے کہ ٹیکسی گن پوائنٹ پر چینی گئی تھی، لیکن اس ٹیکسی کا نازو نامی کسی لڑکی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ گویا تم میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، میڈم نے بدستور سردار خان کو گھورتے ہوئے کہا۔ کوئی خاص بات؟ سردار خان نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ ہاں، میڈم نے سگریٹ ایسٹرے میں مسلتے ہوئے کہا، جس ٹیکسی کو گن پوائنٹ پر چھینا گیا تھا وہی ٹیکسی نازو کو میک اپ میں لے کر میجر عاطف کے بنگلے پر گئی تھی۔ کیا تم نے میجر عاطف اور شمائلہ والی خبر نہیں پڑھی تھی؟ اس بار سردار خان نے کرسی پر کچھ مساتے ہوئے جواب دیا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ نازو کو میک اپ میں میجر عاطف کے گھر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں بھلا اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تم سے بہتر اور کون بتا سکتا ہے، اس لیے کہ اس وقت تم بھی میک اپ میں ہی اس کے ساتھ ٹیکسی میں موجود تھے۔ میڈم نے چبھتے ہوئے انداز میں سردار خان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ سردار خان چونک کے بغیر نہ رہ سکا، لیکن پھر اس نے خود پر قابو پانے میں حیرت انگیز پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آپ کے مخبر کو غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ نازو کی موت کی وجہ اخباری اطلاع کے مطابق نہیں، میڈم نے جھلا کر کہا، اصلیت وہ نہیں ہے، پھر کیا تھی؟ یہ تم بتاؤ گے سردار خان، اور یہ بھی کہ تمہاری تنظیم کے سربراہ کا نام کیا ہے۔ یہی ایک صورت تمہارے بچاؤ کی ممکن ہے، ورنہ تم جانتے ہو کہ میں اپنے فیصلے بدلنے کی عادی نہیں ہوں۔ میں نہیں سمجھا کہ آپ کس تنظیم کی بات کر رہی ہیں، سردار خان نے جواب دیا، لیکن اب اس کی قوت مدافعت جواب دیتی نظر آ رہی تھی۔ وہ تنظیم جو شمائلہ کے ذریعے اہم فوجی راز حاصل کرنا چاہتی تھی اور جس کے لیے تمہارا اور نازو کا انتخاب کیا گیا تھا، میڈم نے گرج کر کہا۔ آئی ایم سوری میڈم، سردار خان نے اس بار سنجیدگی سے کہا، دفتر سے باہر میں کیا کرتا ہوں، کس سے ملتا جلتا ہوں، یہ میرا نجی معاملہ ہے، اور میں اپنے نجی معاملات میں کسی کی دخل اندازی پسند نہیں کرتا۔ شٹ اپ، میڈم پوری قوت سے گرجی، مت بھولو کہ تم میڈم برلاس سے مخاطب ہو۔ میرے لیے دوسرا حکم کیا ہے؟ سردار خان نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ گیٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ۔ ایک درخواست میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، سردار خان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں اب برلاس انٹرپرائزز سے مستعفی ہو رہا ہوں، فوری طور پر۔ گیٹ لاسٹ، میڈم نے کسی ناگن کی طرح خونخوار انداز میں بل کھا کر پھنکارتے ہوئے کہا، مجھے تم جیسے غداروں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سردار خان نے کچھ کہنا چاہا، لیکن پھر اپنا ارادہ ترک کر کے معنی خیز انداز میں مسکراتا ہوا کمرے سے نکل گیا، اور میڈم اس کے باہر جاتے ہی بڑے غصے کے عالم میں کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس کا ذہن آہستہ آہستہ جاگ رہا تھا، گزری باتیں اسے ایک ایک کر کے یاد آ رہی تھیں۔ وہ میڈم کے کمرے سے نکل کر سیدھا باہر آیا تھا، پھر وہ کمال احمد سے ملنے کی خاطر ان کی کوٹھی پر گیا۔ کچھ دیر تک کمال احمد سے نازو کے بارے میں تعزیتی باتیں کرنے کے بعد اٹھ کر گھر جا رہا تھا کہ صدر کے علاقے میں اس کی ملاقات سردار خان سے ہوئی تھی، جس نے اسے دیکھتے ہی رکنے کا اشارہ کیا تھا۔ پھر وہ اپنی گاڑی ایک مناسب مقام پر پارک کرنے کے بعد رحمت علی کی گاڑی میں ہی آ گیا تھا۔ تم اور اس وقت یہاں؟ اس نے سردار خان سے حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں، میڈم نے ایک ضروری کام کی ہدایت کی ہے، وہ بولا۔ اچھا ہوا جو تم مل گئے، میں بڑی شدت سے تمہیں یاد کر رہا تھا۔ تو خاص بات ہے؟ ہاں، کام کچھ ایسی نوعیت کا ہے جس میں 2 آدمیوں کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے۔ تم کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہو، اس نے سردار خان کے چہرے کے تاثرات کو محسوس کرتے ہوئے سوال کیا۔ گاڑی ہاکس بے کی طرف لے چلو، وہاں ہمیں ایک پارٹی سے ضروری ملنا ہے۔
اس نے سردار خان کے کہنے پر گاڑی کا رخ اس کے بتائے ہوئے راستے پر موڑ لیا، حالانکہ وہ اس وقت سیدھا گھر جا کر آرام کرنا چاہتا تھا۔ نازو کی موت اور میڈم کی گفتگو نے اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن سردار خان کو چونکہ وہ اپنا محسن مانتا تھا اس لیے اس کی بات سے انکار نہ کر سکا۔ اس کے درمیان ادھر ادھر کی گفتگو ہوتی رہی۔ پھر ماری پور سے سنسان روڈ کی طرف جاتے ہوئے سردار خان نے جیب سے سگریٹ نکال کر اسے آفر کی تھی۔ رحمت علی مستقل سگریٹ پینے کا عادی نہیں تھا، مگر اس وقت اس نے ذہن کو پرسکون کرنے کے لیے ایک جلتا ہوا سگریٹ سردار خان سے لے کر ہونٹوں میں دبا لیا۔ سردار خان نے اپنے لیے دوسرا سگریٹ سلگا لیا تھا۔ سگریٹ کے ساتھ 8 کش لینے کے بعد رحمت علی کو محسوس ہوا جیسے اس کا ذہن کسی کیفیت سے دوچار ہو رہا ہے، لیکن اس بات کو اس نے کوئی اہمیت نہیں دی۔ حالات کے پیش نظر وہ محض تمباکو کا اثر بھی ہو سکتا تھا جسے وہ اپنے ذہن پر محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکے گا، چنانچہ اس نے گاڑی روک کر اسٹیئرنگ سردار خان کے حوالے کیا اور خود دوسری سیٹ پر منتقل ہو گیا۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سردار خان نے اسے گھورتے ہوئے دریافت کیا۔ کچھ نہیں، یوں ہی ذرا ذہن الجھا ہوا ہے۔ مجھے معلوم ہے تم نے نازو کی موت کا کچھ زیادہ ہی اثر لے لیا ہے، شاید اس لیے کہ وہ میری محسنہ تھی اور کمال احمد ایک بار مجھے پولیس سے بچا چکے ہیں۔ اس نے سیٹ سے ٹیک لگا کر جواب دیا۔ آج میں جس پوزیشن میں ہوں اس کی بنیادی وجہ نازو ہی ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ تم سگریٹ بجھا دو، شاید اس وقت یہ تمہارے ذہن پر حاوی ہو رہا ہے۔ میں اب اتنے کمزور اعصاب کا مالک نہیں ہوں کہ ایک سگریٹ سے ہار مان لوں۔ اس نے سگریٹ کے 2-4 طویل کش پے در پہ لیے، پھر جلتے ہوئے سگریٹ کا بچا ہوا حصہ باہر سڑک کی جانب اچھال دیا تھا۔